شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. تحقیق کرنی بھی ضروری ہے. جہاں ہمارے ہاں جو آتے ہیں پکے اشاعت التوحید کے بن کے آتے ہیں. جو دورہ نہیں پڑتا وہ اشاعتی بن سکتا ہی نہیں. اشاعت بنائے دورے نے ہے، اور جو اشاعتی کے پاس دورہ نہیں پڑتا، اور دورہ بھی خنثی مشکل کے پاس نہیں، دورہ کسی جنے اور مرد کے پاس پڑے تاکہ پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے. یہ نہیں کہ کسی خنثی مشکل کے پاس بیٹھ جائے جو وہاں جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہے الوداع پٹھا. پھر قرآن کیا بیان کرتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا؟ قرآن تو کسی کو چھوڑتا نہیں، ایک ہی جماعت کو جا کے بچاتا ہے اور انہی کی تعریفیں کرتا ہے. اولئک هم المؤمنون. ہاں، جو مسئلے پہ سیدھے رہتے ہیں ایک کو بچاتا ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں. یہ کہتے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. اصل لانتی یہ ہے جو کسی کا دل نہیں دکھاتا. اشاعتی کہلوائے تب بھی لانتی ہے جہاں کوئی مور نہیں لگی ہوئی. تو بغیر قرآن، جس کو قرآن نہیں آتا وہ اشاعتی بھی اشاعتی نہیں ہے. اشاعتی بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے. ہاں، وہ خوشامدی ٹولہ پتہ چلتا کوئی نہیں. انما یامر مساجد اللہ، انما کلمہ حسر کا. اچھا، مشرک کیوں نہیں آباد کر سکتا مسجدیں؟ اللہ نے فرمایا الا ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی پکار کے لیے. مسجدیں کس کی پکار کے لیے ہیں؟ اللہ کی پکار کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ، اور مشرک کئی الہوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا. مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی یا پیر. اور مسجد بنی تھی، اس میں نبی کا حق بھی نہیں تھا. مسجد میں کس کا حق ہے؟ للہ، صرف اللہ کا. انما یامر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو من آمن باللہ، وہ آدمی جو مسئلہ مانتے ہیں یعنی توحیدی ہیں، والیوم الآخر، اور دن پھر آج کل شروع ہوا کہ جو اصل توحیدی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ جو للڑ ہیں ان سے مسجدیں چھینو. مسجدوں ان کا حق ہی نہیں ہے، ساری مسجدیں چھین لو. نہ ان کے پاس کوئی مسجد ہو اور نہ کسی مفت کے مفتی کا فتویٰ ہے. یہ تو تم ڈھیلے ہو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ اگر آپ صحیح مسلمان بن جائے نا سارے جہاں جو بیٹھے ہیں، اور سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کرنا شروع کریں، مشرکوں میں جرات ہی نہیں سامنا کرنے کی. آپ سیدھے ہو جائیں طالب علم اور کسی کی پرواہ نہ کریں، کھل کر مسئلہ بیان ہو. اور جہاں جس محلے میں کوئی بدعتی مشرک امام ہے، جاتے ہی اس کو کک لگاؤ، اور اچھی سی کک، چاہے جھگڑا باندھی جائے، اس امام کو کک پر پھینکو. اور ایسا بدعتی اور مشرک نہیں چاہیے ہمیں، لہذا اس کے گریبان سے پکڑ کے چاہے سفید داڑھی کیوں نہ ہو، گھسیٹ کے شیطان کو گلی سے باہر مارو. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پکا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. مسلمانوں والا، منافقوں والا نہیں، مسلمانوں والا. ہاں، پر لگ پتا جائے. موبائل بھی رہتے ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. مسئلہ بیان نہ کیا، جواہر القرآن کی روٹی نہیں بخشی جائے گی. ہاں، یہ روٹی پچ ہی نہیں سکتی. والیوم الآخر ہو گیا. ولم یخش الا اللہ. اور مسجدیں بنانے والوں ذرا دیکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں مسجد آباد وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. لم یخشا، جہاں تو مسئلہ ہوتا ہے مقتدی نہیں آئیں گے، چندہ ختم ہو جائے گا، ووٹ ختم ہو جائیں گے، مقتدی ختم ہو جائیں گے، فلاں ختم ہو جائیں گے. کہتے مولوی صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، سہاندہ سہاندہ، اس طرح مسئلہ بیان نہ کرو، برادریاں ٹوٹ جائیں گی، فلاں فلاں. اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان بھی
اس قابل نہیں کہ مسجد کا متولی بنے، جو برادریوں سے ڈرے، جو قوم سے ڈرے، جس کو ووٹوں کے کساد کا ڈر ہو، الیکشن سے ڈرے، جو مقتدیوں کی کمی سے ڈرے، جو چندوں سے ڈرے، اور جو یہ ڈرے کہ تعامل کوئی نہیں کرے گا، ایسے بے ایمان کا بھی کوئی حق نہیں مسجد بنانے کا۔ مسجد وہ بنائے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو نہ ڈرتا ہو سوائے اللہ کے کسی سے بھی۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ، ہو سکتا ہے یہ وعدہ ہے یہی لوگ ہیں کہ وہ ہوں من المعتدین، ہدایت یافتوں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، اب سمجھو یہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے مسلمان ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کافی عرصہ بعد میں ہوئے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، بڑی عجیب بات ہے، حضرت علی اور حضرت عباس کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی۔ اب حضرت علی جو تھے یہ بھتیجے تھے، حضرت عباس چچا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور وہ بعد میں مسئلہ سمجھا، ان کا آپس میں جھگڑا پڑ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں چاچا کبھی تو پہلے مسئلہ مان لیتا نا، آخر عمر میں تجھے مسئلہ سمجھ آیا، پہلے مان لیتا تو بھی وہ فضیلت حاصل کر لیتا جو السابقون اور الاولون کی فضیلت ہے، اور بڑی فضیلت ہے، وہ مقام تجھے بھی مل جاتا۔ آگے سے حضرت عباس نے کہا بھتیجا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی کوئی غلط کام تو نہیں کرتے رہے، تو کہتے ہیں پہلے مان لیتا، ہم بھی اس سے پہلے کوئی غلط کام تو نہیں کرتے رہے، ہم بھی کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے رہے، حالت شرک میں حاجیوں کو ہم پانی پلاتے تھے، اور یہ سارا سال زبیب کٹھی کرتے۔ زبیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ خشک جو کشمش جس کو کہتے ہیں، کشمش انگور خشک کر کے یہ سارا سال اکٹھا کرتے مشرکین۔ حضرت عباس کی ڈیوٹی تھی حاجیوں کو ستو اور یہ پانی پلانے کی، تو سارا سال اکٹھا کر کے جب حاجی آتے تو ان کو پانی کے اندر مکس کر کے وہ پانی پلاتے، ستو پلاتے۔ تو اس نے کہا بھتیجا تو جو کہتا ہے کہ میں پہلے اسلام لے آتا، تو میں بھی تو خدا کے گھر کی خدمت میں تھا تو مشرک، لیکن کوئی غلط کام میں تو نہیں تھا، کرتا تو نیکی تھا، خدا کے حاجی مہمانوں کی ان کو پانی پلاتا تھا، تو میں بھی کوئی غلط کاموں میں نہیں رہا، کوئی ہم فلمیں تو نہیں دیکھتے رہے، جا ہم بھی کوئی بازار میں تھوڑے ہی پھرتے رہے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، نیک کام کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے مسئلہ بیان کیا، یہ مکالمہ ہوا، اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو کیا کرتے ہو تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، مثل اس کے جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے۔ کیا مطلب؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کے برابر۔ ہاں، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے رہو، پانی پلاتے رہو، مسجد حرام کو آباد کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کمن آمن باللہ، حضرت عباس کو سمجھایا کہ اے عباس تو کہتا ہے کہ میں بھی نیکی کرتا رہا، حالت شرک میں نیکی بنتی نہیں، پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ حالت شرک میں نیکی نفع دے گی؟ بول پڑو، چپ بھی کرو تو سبق تو اپنے مقام پہ جائے گا۔ حتی یبلغ محلہ جاہد فی سبیل اللہ۔ ہاں بھئی، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر اللہ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا
ظالم قوم کو الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا. اب دیکھا ہے نا پھر صحابہ کی عظمت شروع ہو گئی. الذین آمنو وہ لوگ بنیاد میں ایمان کو ذکر کیا کیونکہ اصل الاصول یہ ہے جنہوں نے مسئلہ مانا. نمبر 2 ہاجرو ہجرت کی. نمبر 3 جاہدو جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ بہت اعظم سب سے اونچا ادرو درجہ کے اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے اوپر ہے. اولئک هم الفائزون یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے. پھر قرآن بتا گیا مہاجر بھی اور مہاجر صحابہ جن میں خلفائے ثلاثہ بھی یہ سارے کامیاب ہیں.